बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक आम स्टेटमेंट है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने वकला से और मीडिया से बातचीत की है और वो बयान जो है वो उनके एक्स अकाउंट के ऊपर शेयर किया गया है। इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इमरान खान साहब एक बड़ा अहम ख़त दोबारा लिख रहे हैं आर्मी चीफ को। अगर आर्मी चीफ की जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता तो खुला ख़त लिखने का ये सिलसिला जारी रहेगा और कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं वो आने वाले दिनों में इसी हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इमरान खान साहब का बयान है, ये पढ़ के आपको सुना देते हैं। 8 फरवरी को मुल्क भर में बशमूल पंजाब, सिंध और स्वाबी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस नंगी फस्तायत के दौर में भी आवाम हर मरतबा मेरी कॉल पर खौफ के बुत तोड़ कर निकलती है, जिससे साबित होता है कि ये कौम अब हर हाल में हकीकी आज़ादी की मुंतज़िर है। अर्दली हुकूमत अंदर से डरी हुई है। मुल्क भर में छापे मारे गए और लोगों का तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्रिकेट का बहाना बनाकर हमें मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। इससे साफ जाहिर है कि ये खोखली हुकूमत अंदर से किस कदर बौखलाहट का शिकार है। मैंने आर्मी चीफ के नाम खत मुल्क की बेहतरी के लिए नेक नियति से लिखा था। ये मेरा मुल्क है और मुझे इसकी फिक्र है। मैं DGISPR को कहना चाहता हूँ कि फौज की साख मुकम्मल तौर पे तबाह हो रही है। आप कहते तो ये हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर बच्चा बच्चा वाकिफ है कि मुल्क का निज़ाम आर्मी चीफ ही चला रहा है। मुल्क पर मोहसिन नकवी जैसे टाउट्स मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसने कभी काउंसलर का इंतखाब नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेकर खारजी और दाखिली मामलात तक हर चीज का करता धरता है। मुल्क में हर जानिब जबर फस्तायत का बाजार गर्म है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल दिया गया है। काजी फायद ईसा तारीख के जानिबदार और बेशरम तरीन चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा घिनौना था। इनके दौर में जमहूरियत पर शब खून मारा गया, इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हुए, मगर उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के हर गैर कानूनी इकदाम की सहूलत कारी की। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक दोनों बुरी तरह पामाल हैं। इंतखाबात के नाम पर ढोंग रचाकर अवाम से उनका मैंडेट छीना गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायद ईसा इस सब में एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार बने रहे। इन दोनों चेहरों ने अपने ओहदों और अवाम से गद्दारी की। इस सब के नतीजे में जाली MNAs, जाली पार्लिमान, जाली वजीर आजम और जाली सदर का वजूद अमल में आया। काजी फायद ईसा का काम अब आईनी बेंच से लिया जा रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जजेस का ये फर्ज होता है कि दो तरफा मौक़िफ़ सुना जाए, मगर यहाँ एक ही तरफ का मौक़िफ़ सुनकर फैसले दिए जाते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी को खसूसी तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मुल्क में इंसानी हकूक और कानून का हाल है, आपको इसके खिलाफ खड़े होकर तारीख में सुरखरू होना चाहिए और काजी जैसा शर्मनाक किरदार अदा नहीं करना चाहिए। पीका के काले कानून के जरिए मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोंट दिया गया है। इंटरनेट का जो हाल किया गया वो सबके सामने है। मईशत को 1.7 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में ब्रेन ड्रेन तेजी से जारी है। 17 लाख अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। मुआशी तबाही और बेरोजगारी से पूरी कौम परेशान है। हमने 9 मई और 26 नवंबर का कमीशन का मुतालबा किया था और इसीलिए किया था क्योंकि हमें मालूम था कि मुज़ाकरात सिर्फ एक ड्रामा है। 8 फरवरी पर कमीशन बनाना तो इनके बस की बात ही नहीं थी। अगर इनकी नीयत साफ होती तो 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाकर दूध का दूध पानी का पानी करते, क्योंकि ये इंसानी हकूक से मुतालिक मामलात थे और फौरी तौर पर इन पर एक्शन लिया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। 26 नवंबर को एस्टेब्लिशमेंट ने गोलियां चलवाकर निहत्ती आवाम का कत्ल किया। एस्टेब्लिशमेंट ने, इमरान खान साहब ने कहा। मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्डर्स को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। 30 साल से खुफिया एजेंसियां हमें बता रही थी कि मुल्क को इन दो खानदानों ने किस तरह लूटा है। सिरे महल और मेफेयर फ्लैट्स की फाइलें उन्होंने हमें खुद दिखाई। नैब के 1100 अरब रिकवर करने थे, हमारे दौर में 480 अरब रिकवर किए गए, क्योंकि हम एहतसाब को लेकर संजीदा थे, जबकि पिछले 17 साल में सिर्फ 80 से 90 अरब ही इकट्ठे हो सके। नैब तरामीम करके इन दो खानदानों के तमाम मुकदमात बंद कर दिए गए। मकसूद चपड़ासी, मेफेयर, वन हाइट पार्क में रिश्वत और ओमनी ग्रुप समेत तमाम मुकदमात बंद कर दिए गए। हमें खुद ही बताया गया था कि ये लोग करप्ट हैं और अब धांधली के जरिए इनको हम पर मुसल्लत कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बूट पॉलिशी इनकी महारत है। पाकिस्तान की आवाम जिन चेहरों को मुस्तरद कर चुकी है, उनको हुकूमत देकर फौज ने अपनी साख तबाह कर ली। यानी इमरान खान साहब क्लियरली कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत जिनको दी गई है, ये फौज ने दी है और अवाम में नफरत पैदा की। इस जाली निज़ाम की बका सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने और हमारे लोगों को जेलों में रखने में है,
تاکہ اردلی حکومت قائم رہے اور انتخابی فراڈ سامنے نہ آئے۔ آپ کوئی بھی سروے کروا لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج کس قدر بڑھ چکی ہے۔ جہاں جمہوریت ہوتی ہے ترقی وہیں ہوتی ہے۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کی مثال سب کے سامنے ہے۔ مشرقی جرمنی میں آمریت اور مغربی جرمنی میں جمہوریت تھی۔ 50 سال کے بعد سب نے دیکھا کہ مغربی جرمنی جمہوریت کی بنیاد پر کتنی ترقی کر گیا۔ یہ تو آپ کوریا کو دیکھ لیں نا، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کو دیکھ لیں، وہاں بھی یہی مثال ہے۔ شمالی کوریا وہاں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ان کے لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا، اور جو ساؤتھ کوریا ہے وہ دیکھیں وہاں کے لوگ کیسے ترقی کر گئے، ان کی مصنوعات پوری دنیا میں جاتی ہیں، وہ خوشحال ہیں۔ تو سوویت یونین کی مثال بھی سب کے سامنے ہے، جو 1970 کی دہائی میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا، مگر 15-20 سال کے اندر اندر وہاں آمرانہ رویوں اور ویگو ڈالوں کی طرز پر اغوا جیسی پالیسیوں کی وجہ سے وہی حالات بن گئے جو ہمارے ہیں، اور امریکہ سوویت یونین سے بہت آگے نکل گیا۔ یہ جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو عدالتوں کے اندر معاملہ چل رہے ہیں نا، عدالتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر بھی کنٹرولڈ ماحول میں ٹرائل چل رہا ہے، اور اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ زبیر علی خان صاحب ایک خبر لے کر آئے، اور ان کی خبر جو ہے وہ انہی کے نام سے چھپی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے پارٹی بیانیے کا بوجھ نہ اٹھانے والے ارکان کو کور کمیٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے۔ دیکھیں، میں اس پہ بہت دفعہ نشاندہی کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں، یا جو ان کے سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، منسٹرز ہیں، وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ ہی نہیں اٹھاتے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عمران خان صاحب بات کریں اور اس کو وہ ری ٹویٹ کر دیں یا اس کو پبلک تک پہنچائیں۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ نہیں کرتے۔ ان کے بیانیے کو آگے لے کے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب ایک تو تیسرا خط لکھیں گے، اور اپنے وکلا کو انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ تیسرا خط تیار کیا جائے، اور یہ خط جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ یہ میری اطلاع مجھے اس کے بارے میں ہے۔ اگر ابھی اس سلسلے کو نہ روکا گیا تو پھر اور زیادہ سخت لیٹر عمران خان صاحب کے باہر آئیں گے۔ پھر جو کور کمیٹی ارکان عمران خان صاحب کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے یا ان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کی کور کمیٹی کی رکنیت ختم کر دی جائے۔ یہ بھی جناب عمران خان صاحب نے کہا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ کور کمیٹی میں صرف 2 درجن ارکان ہی بانی چیئرمین کے اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے یا میڈیا پر ان کے موقف کی بات کرتے ہیں، باقی زیادہ تر بندے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ اب یہ آپ دیکھ لینا کہ 90% پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز بن گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کیا، یا وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر کام ہی نہیں کرتے۔ یہ بات بڑی سادی سی ہے کہ جب سب مل کے بیانیے کے اوپر کام کریں گے تبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت زیادہ ہے اور اس کا مقابلہ الگ الگ تو کیا نہیں جا سکتا۔ لہذا اگر ڈیوائیڈ رہیں گے آپس میں اور عمران خان کے بیانیے کو بیان کرنے سے بھی گھبرائیں گے تو پھر بات بنے گی نہیں۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، عمران خان صاحب نے سخت موقف اس کے اوپر لیا ہے۔ یہاں خبریں اور ہیں، لیکن میں پہلے کیونکہ زبیر علی خان صاحب کی خبر ہے تو دوسری بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کاشف عباسی صاحب کو 2 ہفتوں کے لیے جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، 2 ہفتے کے لیے چھٹی دے دی گئی ہے، اور اس کا ایک کلپ بھی شیئر کیا گیا ہے، زبیر علی خان نے کیا، اور یہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کاشف عباسی صاحب نے 8 فروری کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے، اس حوالے سے جو پتن کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو پروگرام کا حصہ بنایا تھا اور یہ ان کا قصور ٹھہرا۔ کاشف عباسی صاحب کا اس سے پہلے بھی نواز شریف پہ تنقید کرنے کی وجہ سے پروگرام آف ایئر کیا گیا تھا اور اس طرح کی ان کے ساتھ حرکت کی گئی تھی، تب میری کاشف عباسی صاحب سے بات بھی ہوئی تھی۔ میں چلیں آپ کو ایک بہت دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں۔ جب مجھے ایجنسیوں نے اغوا کر لیا نا اور جبری طور پہ لاپتہ رکھا، تو مجھے جس دن مجھے بہت زیادہ مارا نا انہوں نے، تو اس دن کچھ بندے آئے ملنے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے میری آنکھوں پہ پٹی ڈال کے مجھے بٹھایا ہوا تھا، میرا پورا جسم جو ہے وہ لرز رہا تھا، بہت زیادہ انہوں نے ٹارچر کیا ہوا تھا میرے پہ۔ تو وہاں ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ عمران آپ بٹوین دا لائن کیوں نہیں چلتے؟ تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ تو اس بندے نے کہا جی کہ آپ کاشف عباسی کو دیکھیں نا، کہ کاشف عباسی جو پروگرام کرتے ہیں وہ کتنا بیلنس پروگرام کرتے ہیں، تو آپ اتنا کھل کر کیوں بولتے ہیں؟ تو یہ انہوں نے مجھے کہا۔ پھر وہ ان میں سے ایک بندے نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ تم اس ملک سے چلے جاؤ، اس ملک میں رہو گے تو تم اپنا بیانیہ بیان نہیں کر سکو گے۔ اس طرح بھی میرے وہ بالکل قریب آ کے ایک بندے نے یہ بات کی۔ بہرحال وہ باتیں ادھر ہی رہ گئی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاشف عباسی تو پاکستان کی ایجنسیوں کی نظر میں بیلنس آدمی ہے، اور جب کاشف عباسی صاحب کا پروگرام پہلے بند کیا گیا تو میں نے انہیں فون کر کے یہ واقعہ بتایا۔ میں نے کہا یہ بندے میرے متھے لگ جائیں تو میں ان کو بتاؤں کہ تم تو کہتے تھے کہ کاشف عباسی بہت بیلنس آدمی ہے، تو تم سے کاشف عباسی بھی برداشت نہیں ہو رہا۔
تو ناظرین یہ جو فسطائیت ہوتی ہے نا، جبر ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اس کی خوبی ہوتی ہے. یہ جو فرعونیت ہوتی ہے نا، اس کی خوبی ہوتی ہے. یہ ایک ایک سٹیپ کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے. یعنی یہ پہلے آپ کے لیے ایک حد مقرر کرتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، تو جیسے ہی آپ وہ بات مانتے ہیں یہ اگلی حد مقرر کرتا ہے اب آپ نے یہ نہیں کرنا. جیسے ہی آپ وہ بات مانتے ہیں تو یہ اگلی حد مقرر کرتا ہے کہ اب آپ نے یہ نہیں کرنا. لہذا آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے. آپ ان کے چکروں میں نہ آئے، ورنہ یہ آپ کو ایک ایک کر کے دیوار میں چن کے دفن کر دیں گے. اور کاشف عباسی صاحب جو ان کے لیے بہت بیلنس ہوا کرتے تھے، ابھی ان کا ہی پروگرام بند کروا دیا، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ نظام کہاں سے بیٹھ کے کیا کچھ سوچتا ہے. جنید اکبر صاحب نے بڑے اہم انکشافات کیے. یہ باتیں کچھ تو پہلے باہر آ چکی تھی لیکن اب کھل کر باہر آ رہی ہیں. جنید اکبر بہت سخت آدمی ثابت ہوئے اور انہوں نے زبردست کامیابی بھی حاصل کی. بہت شارٹ نوٹس کے اوپر انہوں نے اپنے لیڈر کو جو ہے وہ مایوس نہیں کیا. عمران خان صاحب خوش بھی ہوئے، اور جس طرح کی پولیٹیکل کارروائی جنید اکبر صاحب نے کی اور جس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ابھی بھی وہ بڑی سختی کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر وہ لوگ جو سست ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو صرف عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے اوپر انحصار کرتے ہیں اور خود کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، ان سب کا احتساب بھی وہ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمران خان کے لیے پورا زور نہیں لگائیں گے ان کو ابھی عہدوں تو بھی رہنا نہیں چاہیے، دوسرے بندے آئیں اور آ کے وہ اس بوجھ کو اٹھائیں، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ جناب جب یہ آئینی ترمیم کر رہے تھے نا، 26ویں آئینی ترمیم، تو آپ پاکستان کے نظام کی آپ خوبی چیک کریں. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہی کام ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ 75 کروڑ روپیہ دیں گے فی بندہ، اور گولڈن ویزا بھی دیں گے دبئی کا، وہ بھی مہنگا ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا جی آپ کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، نقاب پوش بندے آپ کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے. اس کی ویڈیو بھی جاری کر دیں گے تاکہ بعد میں آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب دیکھیں ہمیں تو گھسیٹ کر لے کر گئے تھے، اغوا کیا ہوا تھا، 75 کروڑ بھی مل گیا، گھسیٹ کے لے کر گئے نقاب پوش، تاکہ نظر آئے، ویڈیو بھی آ گئی تاکہ بے گناہی بھی ثابت ہو جائے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ایسا انجیکشن بھی لگا دیں گے کہ آپ مدہوش نظر آئیں گے. یعنی جب آپ قومی اسمبلی میں جائیں گے تو ایسا لگے گا ویڈیو میں کہ آپ پورے ہوش میں نہیں ہیں، اور آپ وہ ووٹ ڈال دیں گے. جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو بعد میں آپ اپنی پارٹی کے ساتھ چلے جائیں گے، پھر ایک دو دن کے بعد آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے ہمیں گالیاں بھی دے دیجیے گا. یعنی آپ کے بعد یہ جواز ہوگا جناب مجھے کوئی اغوا کر کے لے گیا تھا، جناب مجھے انجیکشن لگا دیا تھا، میں پورے ہوش و حواس میں نہیں تھا، مجھے لا کر اسمبلی میں کھڑا کیا گیا، میرے سے ووٹ لے لیا گیا، میں اس ووٹ کو نہیں مانتا. تو اس کے بعد ہونا ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں پہ ان کو پورا بھروسہ ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ اتنا بڑا سٹیپ نہیں لیں گی. بہرحال آپ اندازہ کریں، اور ساتھ میں 75 کروڑ بھی مل رہا تھا، گولڈن ویزا بھی مل رہا تھا. یہ ہے پاکستان کا گھٹیا نظام. پوری دنیا میں یہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی چیزیں کرتی ہے، اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرتی ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے، اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے، اپنے قومی اور ملکی مفاد میں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ جناب وہ اپنی نوکریاں پکی کی جا رہی ہیں، یہاں پہ جج اپنی مرضی کے لائے جا رہے ہیں، یہاں پہ نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اپنے مفادات کو تحفظ دیا جا رہا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اور دنیا کی اسٹیبلشمنٹ میں بہت فرق پڑتا چلا جا رہا ہے. اب یہاں نواز شریف صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا. میں وہ سٹیٹمنٹ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ یہ سٹیٹمنٹ سنیں گے تو آپ کو بہت عجیب لگے گا. نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اور منہ کھول کے کہہ دیا میاں صاحب نے. یعنی یہ سوچا بھی نہیں کہ پاکستانی کیا سوچیں گے یا پاکستانیوں کے دل پہ کیا گزرے گی جب میں سٹیٹمنٹ دوں گا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ مہنگائی میں کبھی سے عوام کو سکھ کا سانس آیا. اب اندازہ کریں. اب یعنی اس آدمی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے عوام کے ساتھ یا کھانے پینے کے ساتھ یا بازار کے ساتھ یا دکان کے ساتھ. سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں، ان کی اولادیں بھی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہیں، ان کے گھر بھی باہر ہیں، اولادیں بھی باہر ہیں، جائیدادیں بھی باہر ہیں، کاروبار بھی باہر ہیں، سارا کچھ انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے. علاج کروانے کے لیے یہ لوگ پاکستان سے باہر بھاگتے ہیں. چھوٹی سی کوئی چیز ہو جاتی ہے یورپ میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں جاتے ہیں، اور تو ان کا کچھ کہیں ہے نہیں. تو انہیں کیا معلوم کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا گزر رہی ہے، یا مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ جنگ اخبار کے اندر انہوں نے خبر چھاپ دی. یہ ذرا دیکھیں آپ، یہ جنگ اخبار کے اندر چھپی ہوئی ہے، مہنگائی 60 سال کی کم ترین سطح پر. یہ پورا مین بائی لائن، پوری جو مین ہیڈنگ ہے وہ یہ چھپی ہوئی ہے. جہاں جنگ لکھا ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں ذرا آپ، نیچے مین ہیڈنگ چھپی ہوئی ہے بڑی بڑی کر کے پورے صفحے کے اوپر، اور لکھا گیا ہوا ہے کہ مہنگائی 60 سال کی کم ترین سطح پر. اندازہ کریں آپ، 60 سال کے اندر عمران خان صاحب کے 3 سال شامل ہے نا، کم ترین سطح پر کہاں پہ آ گئی بھائی؟ کوئی ایک چیز بتائیں جو عمران خان صاحب کے دور حکومت کے مقابلے میں آج سستی ہو. عمران خان کے دور حکومت میں جتنے میں تھی وہ چیز آج اس سے سستی ہو، کوئی ایک چیز دکھائیں. عالمی منڈی میں پٹرول آج زیادہ سستا ہے، عالمی منڈی میں بہت ساری چیزیں آج زیادہ سستی ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی ایک چیز دکھائیں انسانی جان کے علاوہ جو آج سستی ہو. یعنی پٹرول 149 سے بڑھا کے 252 کا کر دیا، سستا ہو گیا. بجلی 16 روپے یونٹ سے بڑھا کے تقریباً 70 روپے یونٹ تک پہنچا دی ہے، تو یہ سستی ہو گئی ہے. ڈالر 170 روپے سے بڑھا کے
278 रुपए का कर दिया, ये सस्ता हो गया है। चीनी 70 से 150 की कर दी है, दूध 80 से 200 रुपए का कर दिया है, ये सस्ता हो गया है। भाई घी की कीमत देख लें आप, आटे की कीमत देख लें आप, गैस की कीमत देख लें आप, आज फिर खबर छपी हुई है 200% बढ़ गई है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी चीजें सस्ती हो रही है? नवाज शरीफ किस दुनिया में रहता है? भाई कभी बिजली का बिल दिया हो, कभी गैस का बिल दिया हो, कभी जनाब कोई खाना खुद लेकर खाया हो, कभी जनाब कोई खुद शॉपिंग की हो, तो पता हो ना। गरीब आदमी को तो ये मत्थे ही नहीं लगते, उसको तो ये मिलते ही नहीं है। ये तो मिलते अपनी एलीट क्लास को, और उन्हें लगता है कि महंगाई कम हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं, महंगाई बढ़ रही है, और लोगों की आमदन महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ी। मैं आपको फिर बता देता हूं कि पाकिस्तान में महंगाई जिस शरह से बढ़ी है, लोगों की आमदन उस शरह से नहीं बढ़ी। इसकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई, लोग चीजें खरीद नहीं पा रहे, और परेशानी का बायस बन रही है ये चीज लोगों के लिए। तो नादरीन, मियाँ साहब ने तो फिर ऐसे ही बात कर दी है, क्योंकि उन्हें जमीनी हकायक का पता नहीं है, और मियाँ साहब को उन्होंने जमीनी हकायक से इतनी दूर रखा हुआ है। कभी कभी नून लीग वाले निकालते हैं मियाँ साहब को, धूप लगवा के वापस अंदर ले जाते हैं। आजकल सर्दियां है ना, तो मियाँ साहब को उन्होंने रखा हुआ है रायमंड में, तो थोड़े अरसे के बाद निकालते हैं मियाँ साहब को एक आधे बयान के साथ, मियाँ साहब को धूप लगवाते हैं और वापस अंदर ले जाते हैं। यानी ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर ही मियाँ साहब कुछ कह देते अगर बोले ही थे तो। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात के ऊपर अड़ गया, वो ये कहता है हम मालिक बनेंगे गजा के, और हम गजा के अंदर अपनी मर्जी करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही मुस्लिम लीग नून या उनकी हुकूमत? बात ही नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कोई बंदा मजम्मत ही नहीं कर रहा। रजब तैयब उर्दगान ने इसकी मजम्मत की अब, और उन्होंने कहा ये नहीं होने देंगे हम, और ये नहीं हो सकता है। सऊदी अरब ने कहा, सबने कहा। पाकिस्तान उनका नाम लेने के लिए अमेरिका का तैयार नहीं है, पाकिस्तान मजम्मत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तैयार नहीं है। सिर्फ इन्हें हर चीज, इमरान खान